ہم نے اپنے آپ کو بہتر انسان کیسے بنانا ہے کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے. اوبویسلی ایک بچہ جہاں پر پیدا ہوتا ہے اس کا جو انوائرمنٹ ہے وہی انوائرمنٹ اس کو وہ ماحول پرووائڈ کر سکتا ہے کہ وہ اچھا انسان بنے یا برا انسان بنے. ہمیں انڈرسٹینڈنگ لینا ہے چیزوں کی, ان چیزوں کو سمجھنا ہے جہاں پر کہ یہ سمجھا جائے کہ خرابیاں کیا ہو رہی ہیں, کس طرح سے ہو رہی ہیں. سننا ایک چیز ہے, سمجھنا پھر اس کے بعد ایک دوسری چیز ہے, پھر ایک تیسری چیز ہے ان کو پریکٹس کرنا. ہم بڑی خرابیوں کو دیکھ رہے ہیں اور وجوہات کو نہیں دیکھ رہے ہے کہ ہم ہیومن رسپیکٹ کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. سب نے کھانا ہے اور اس میں کنسنٹ سارے گھر والوں کی ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. بچے کو کس اسکول میں ڈالا جائے, بیوی کیا چاہتی ہے اور باپ کیا چاہتا ہے, جب چھوٹی سے چھوٹی جگہ پر جب اس کا ارادہ اور اختیار اس سے چھینا جاتا ہے, جہاں پر اس کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے, وہاں انسان کے اندر ریونج, غصہ, اگریشن کے جذبات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. انرجیٹک قسم کا اور کیوریس قسم کا بچہ ہوتا ہے, وہ آہستہ آہستہ پھر ان سارے پریشرز سے مرتا ہے. جس زمانے میں معاشرے میں ہم بڑے ہیں آج سے 30, وہ انوائرمنٹ کے اندر ایک فضا تھی کنٹرول کی, پریشر کی. مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج کل کے بچوں کو نا سب سے زیادہ خطرہ آج کل سگریٹ سے نہیں ہے, ویلنگ سے نہیں ہے, ڈرگ سے نہیں ہے. بچوں کو سب سے بڑا خطرہ ان کے پیرنٹس سے ہی ہے. ان کو ہمارے پاس تو بس ایک ہی طاقت ہے, ہاتھوں کی. ہم اپنی طاقت کا اپنے سے چھوٹوں پہ استعمال کرتے ہیں, ہم سے بڑے ہم پر اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں, جو ہمارے حاکم ہیں, جو ہمارے قوام ہیں, اور ان کے اوپر ان کے قوام, ان کے باس ہیں. جو پاور گیم ہے ساری کی ساری. جس کے پاس اتھارٹی زیادہ ہے وہ اپنے سے نیچے والے کو دباتا چلا جا رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ جب آپ نے انعام بھی اس کو آفر کیا, اس کا مطلب ہے وہ اپنی مرضی کے خلاف اس کی لالچ میں وہ کام کرنے لگ گیا. کرنا نہیں چاہتا تھا, اس کی سیلف رسپیکٹ کو کمپرومائز کرنا پڑا ہے اسے. کس کی وجہ سے؟ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ آلٹرنیٹ پیرنٹنگ کا میتھڈ کیا ہے. آپ ایسی سچویشنز میں جہاں آپ بے بس ہوتے ہیں اور باس کے ڈر سے کام کرتے ہیں, یا عورت ایسی ساری جگہوں پہ جہاں پہ بے بس خود کو محسوس کرتی ہے اور شوہر کے یا ساس سسر کے ڈر سے وہ کام کر جاتی ہے. طلاق کا ڈر ہے, دوسری شادی کی دھمکی کا, نکالے جانے کا ڈر ہے, خرچہ بند ہو جانے, میکے نہیں لے کے جاؤں گا, منہ نہیں کرے گا, 6 دن دیکھے گا نہیں, اور والی بات کو اتنا برا نہیں سمجھتے کہ کچھ ہاتھ آ ہی رہا ہے نا. تو اس کا نتائج بہت دیر سے نکلتے ہیں. پتہ جس ول کو, جس خواہش کو, جس رائے کو دبایا گیا تھا وہ سالوں بعد نکلے گی. وہ پسند کے خلاف کام کروایا گیا ہے. تو اس وقت دل کے اندر غصہ, جذبات اس باس کے لیے کیا ہوتے ہیں میں آتے ہیں. بچوں کو دیکھنے کا دل نہیں چاہتا, بیوی سے بات کرنے کا دل نہیں چاہتا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چڑچڑے ہو رہے ہیں, غصہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, انسان کو آزادی دے کر پیدا کیا, اور پھر اس کے بعد اس کے اندر مورل سٹینڈرڈز بھی رکھ دیے ہیں, اچھائی اور برائی کو وہ پہچانتا ہے, اور اب اس کے مطابق اس کو آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے, آج میں نے نماز نہیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ میری روزی بند کر دیں گے, ایسا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. آج میں نے نماز پڑھی ہے تو جی میرے گھر میں خزانوں کی بارش ہونی شروع ہو گئی, ایسا بھی نہیں ہوتا. تو لے گا تو ہنسی لاکھوں مثالیں ہیں جہاں پر اچھا کر کے کچھ بھی اچھا نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کہہ رہے ہیں اس رزق اس کو کہہ رہے ہیں کہ اطمینان, تسلی اور خوشی, ہاں تو اطمینان, تسلی اور خوشی تو نیکی کا انعام ہے. وہ تو جو میں ایکسرسائز کہنا چاہ رہی ہوں, آپ اپنے بچپن کے بارے میں ایک دن اپنے بچپن کے بارے میں بیٹھ کے 20 منٹ کے لیے, 15 منٹ کے لیے لکھیے. اگین یہاں پہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم اس بچے کی حیثیت میں نہیں سوچ پا رہے ہوتے. اس بچے ویسے تو کبھی بھی آپ کو نہیں بتائیں گے دل کی سچی بات. ٹھیک ہے, یہ جو میں نے ٹون بدلی ہے نا, اس کا بھی پریشر بچے کے اوپر جاتا ہے. اگر بچے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ میں نے ان پیرنٹ سے, ان کے عذاب سے, عتاب سے کیسے بچنا ہے, تو اس کو کسی طرح ڈیٹا حاصل کریں تاکہ اس کے بارے میں کچھ تو پتہ چلے کہ یہ کتاب پڑھیں. اس میں آلموسٹ ہر جملہ ویسے لکھا ہوا ہے. اس کتاب کو پڑھ کے, یہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے. چھوٹے چھوٹے طنز تانے آپ کہیں گے یا پیرنٹس کہتے ہیں, ہم کرتے ہی نہیں ہیں. ایک ایک جملے کا انالیسس, اس پریکٹس کے لیے کاؤنسلرز کے پاس جائیے, اچھے فیسیلیٹیٹرز کے پاس جائیے, موٹیویشنل اسپیکرز کے پاس جانے کا نہیں کہہ رہی. سر موہی ہمدرد کے لیکچرز سنیے اور اپنے ایک ایک جملے کا انالیسس کیجیے زیادہ. لیکن پھر آخر میں آ جا کے علمی چیزوں کے بعد ایک یہ چیز ہے نا کہ اپنا اخلاق کیسے بہتر کرنا ہے. حالات بہتر کیوں نہیں ہو رہے, اور سننے سے مسئلہ ٹھیک ہوگا نہیں, سوچنے سے ٹھیک ہوگا. تو وہاں پر ہیلپ چاہیے ہوگی. تو اس طرح کے سرکلز, اس طرح کی کمیونٹیز ڈیولپ کی جائیں جہاں پر ہم لوگوں کو سوچنے میں ہیلپ کریں. اور یہ ایک پرابلم ہے, ہمیشہ کے لیے آپ اس بچے کا ایکسپریشن اور کمیونیکیشن کی پاور چھین لیتے ہیں. اسے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے, ایکسپریس نہیں کر سکتے خود کو, ریلیشن شپس بھی نہیں بنا پاتے. تھوڑا سا کانفلکٹ آئے گا جہاں پر وہاں پر کلیپس کر جائیں گے. ریلیشن شپس بنانا ایک بڑا صبر آزما کام ہے. لیکن جس بچے کو گراؤنڈ میں کھیلنے نہیں دیا گیا, جس بچے کو زبردستی کلاس میں جکڑ کے بٹھایا گیا, یہ آپ کام مجھے کرنے سے کیوں منع کریں, تو کہے گا بس میں نے کہہ دیا نا, دینی نہیں آتی. تھنکنگ ایبلٹی ڈیولپ ہی نہیں ہوئی, کہاں سے دیں ریزن.
تو کچھ ریلیشن جبری طور پر بن جائیں گے. اچھا وہ ان کے اندر پیار, محبت, وارمتھ, لو, کیئر, کنسرن, افیکشن, یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا, ریئیکشن ہی ریئیکشن ہوتا ہے. تو انہیں کے اندر ایک اور جو بہت سارے پرابلمس ہیں جو سب لوگ اسے ریلیٹ نہ کر پائیں, لیکن یہ بہت زیادہ ہے اور اتنا گہرا اور اتنا گہرائی میں چھپا ہوا ہے کہ شاید آپ لوگ اس تک ہم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن اپنی آزادی کو استعمال کرنے کے لیے نہایت گھنونے راستے ڈھونڈ لیتے ہیں اننوئنگلی. پورنوگرافی دیکھنا, میسٹربیشن کرنا, سیکس جس کا بہت زیادہ ہو جانا, اسی طرح سیکشل ڈس آرڈرس کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں, مینٹل ڈس آرڈرس. چانسز اس چیز کے بچتے ہیں کہ وہاں پر آدمی ہاتھ نہ اٹھائے. ابیوز اس طرح ہو رہا ہے اور اس طرح کمروں کے اندر اور گھروں کے اندر اور اتنا ڈھکا چھپا ہر کلاس میں, لڑکے ٹین ایجرز باہر سے لڑکوں سے ہو رہے ہیں, ہراس کیا جا رہا ہوتا ہے. تو سب جو بھی کمزور کی حیثیت میں ہیں. لیکن میں میاں بیوی کے ابیوز ہونے کے اوپر زیادہ اس لیے بات کرتی ہوں کیونکہ اس نے بچوں کو ریز کرنا ہے, اس نے بچوں کی تربیت کرنی ہے. جس کی اپنی نفسیاتی حالت کا یہ حال ہو یا جس نے شوہر کی سختی کمرے میں سے بھی ہے, تو وہ باہر آ کے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی. پیچھے کہیں بھی کچھ بھی نظر نہیں آیا, کوئی بھی نظر نہیں آیا. یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں. میں نے یہ اپنے آپ کو بہلانے کی کوشش کی کہ کچھ نہیں ہے. شاید کوئی گھر کے گیٹ سے باہر نہیں آ پایا, لیکن شاید کسی نے گھر کے پورچ تک آنے کی ہمت کی تھی. ریزنز کیا تھیں, وجوہات کیا تھیں, مجھے نہیں پتا, لیکن میں بتانے کے اندر جو ابیوز کی سچویشن ہے وہ ہمیں نہیں پتا. بلیو می, وہ آپ کی فیملیز میں ایسے کیسز ہیں اور آپ کو نہیں پتا ہوگا. کیونکہ سالہ سال کی لڑکی اپنا نام کھولے گی, نہ وہ شوہر کسی ڈاکٹر کو, کسی سائیکیٹرسٹ کو, کسی کاؤنسلر کو, کسی اسکالر کو جا کے اپنا مسئلہ بیان کرے گا. اور جو ماں باپ کی لڑائیوں میں پلے بڑے ہیں بچے, وہ سیکیورٹی کہاں سے حاصل کریں. ان کو تو اپنی زندگی کے لیے بیسک بات جو سیکیورٹی ہے, شیلٹر ہے, پیار ہے, وہ نہیں ملا. اپنی نسلوں کو بچائیے, اپنے بچوں کے خاندان کو بچائیے. مشکل ہے, بہت مشکل ہے, بہت سوال ہے, بہت سولوشنز ہیں, لیکن خدا ان کو سولوشن دکھاتا ہے نا جو پوری کوشش کرتے ہیں. جب یہاں تک کوشش ہو جائے گی کیا شدید نقصان ہے, تو اللہ تعالیٰ کو اگلے راستے میں دکھائے گا. ان کے لیے صرف 3 دن کے لیے اپنے اوپر خود ہی ایک ماحول قائم کریں اور اپنے جو میں نے ایکسرسائز بتائی تھی اس کے اوپر لکھیے.